اور ان کا کیا پس منظر ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں ان کا جاننا پاکستان کے عوام کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ تبدیلی کا سفر ان کا کیسا رہا اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ سفر کیسا تھا۔ ویلکم احمد جواد جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ بس اب میں نے اٹھا لیا آپ کے سوالات اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ گفتگو کو فوکس رکھیں آپ کے سوالات پہ۔ جی بالکل۔ آپ نے یقیناً بہت سے سوالات اٹھائے جس میں آپ نے آئی ایم ایف سے قرضے لینے کا بھی ذکر کیا، پھر آپ نے کرپشن پہ بھی سوالات اٹھائے، آپ نے بنی گالا کے گھر کو ریگولرائز کرنے پہ بھی سوالات اٹھائے، آپ نے پیناما لیکس پہ بھی سوالات اٹھائے، آپ نے گندم چینی کے کرپشن پہ بھی سوالات اٹھائے، پھر اسی طریقے سے آپ نے سانحہ مری کے اوپر بھی سوالات اٹھائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک جو ایکشن لیا گیا انتظامیہ کے کچھ ملازمین کو برطرف کرنے کا وہ کافی تھا؟ کیا سانحہ مری کی کوئی ذمہ داری حکمران وقت پر یا وزیر اعلیٰ پنجاب پر عائد نہیں ہوتی؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سلسلے میں بڑے حساس ہیں اور آپ نے اسی سانحے کے بعد اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جس پہ آپ کو ایکسپلینیشن ملا اور جس کے بعد آپ نے یہ چارج شیٹ جاری کی۔ تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت سے کہاں پہ کوتاہی ہوئی؟ دیکھیں سینیٹر صاحبہ، اگین ہمیں تو کوئی بھی ڈیفینیشن دینے کی ضرورت اس لیے نہیں رہتی کہ ہم صرف اگر عمران خان کی ماضی کی کئی ہوئی باتوں کو ہی صرف بیس لائن بنا لیں تو ہمیں سوال خود بخود بن جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا اور انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ ساؤتھ کوریا میں ایک جہاز ڈوب گیا، ایک فیری ڈوب گئی، تو اس کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ تو انہوں نے کہا مہذب قوموں میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس ملک کا حکمران اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے عہدے سے لاغ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ مری کا واقعہ ہوا تو اس میں کہ اپنی کہی ہوئی بات پہ آپ استعفیٰ دے دیتے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ آپ اس حادثے کی جگہ سے صرف 30 میل دور اپنے پرائم منسٹر ہاؤس یا بنی گالا میں آپ بیٹھے ہوئے تھے یا سو رہے تھے، آپ ظاہر رات کا وقت تھا۔ میں یہاں پہ استنبول میں تھا اور میں نے جب ٹی وی چینلز پہ صورتحال دیکھی ایک رات پہلے، حادثے سے ایک رات پہلے، تو میرے اسی وقت ہی کان کھڑے ہو گئے اور میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا صرف ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ سے۔ میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ اگر میں ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ سے ایک رات پہلے اندازہ کر سکتا ہوں کہ بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آ رہی ہے اور بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے، یہاں پہ میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور میں اس چیز کو اسیس کر سکتا تھا، تو کیا اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہاں سے 30 میل دور بیٹھ کے جس کو ہر محکمہ اس کو پل پل کی خبر دے رہا ہوگا، اس کے باوجود اس شخص کو نیند کیسے آئے؟ آپ نے خبر دینے کی بات کی جواد، تو ہم نے سیکرٹری اطلاعات کی ٹویٹ بھی دیکھی، ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ مری میں ٹورزم بڑھ گیا ہے، بہت معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، جو ریٹ ہے ہوٹل سے بڑھ گئے، اور انہوں نے اس کو معیشت کی کامیابی بتایا۔ تو جب ان کو یہ معلوم تھا کہ مری میں اتنی گاڑیاں داخل ہو گئیں یا اعداد و شمار تھے، تو کیا یہ انتظامیہ کا اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو ہے پراپر انتظامات کرتے؟ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ استنبول کے اندر 1.5 فٹ جو ہے برف ہے، تو آپ اگر مری کی ہم بات کریں تو یہاں پر بھی تو کچھ انتظامات ہوں گے۔ انتظامیہ اتنی ناکام کیوں ہوئی، اتنی ناکارہ کیوں ہوئی؟ کیا کوئی جواب دہی نہیں ہے؟ پھر وہاں سے تو آپ کے الیکٹڈ ممبر بھی ہیں مری سے، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ان کو بالکل احساس نہیں ہوا، ان کے علم میں نہیں تھا کہ اس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سینیٹر صاحبہ، میں یہاں پہ استنبول میں نے اپنے ٹرکش فرینڈز کو جب بتایا کہ ہمارے مری میں برف پڑی تھی اور اس طرح سے حادثات ہوئے اور لوگ مر گئے، تو وہ they were in shock، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ how it is possible۔ تو میں گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہر 1 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایک ٹرک اور ایک گاڑی نظر آئے گی۔ میں نے کہا ہاں یہ تو بالکل ایک پیٹرن سا چل رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ آج کی ویدر پریڈکشن ہے کہ رات کو سنو فال ہونی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے آپ ساری اپنے جو ریسورسز آپ کے ہوتے ہیں وہ سارے، جس میں ایک ٹرک ہوتا ہے جس میں سالٹ ہوتا ہے جو کہ سڑکوں کو کلیئر کرنے کے لیے، ایک وہیکل ہوتی ہے جو کہ ویسے ریموو کرنے کے لیے برف کو، تو یہ پورا ارینجمنٹ پورے استنبول میں آپ کو ہر جگہ کے اوپر نظر آتا ہے۔
تو اتنی یہاں پہ 2.5 فٹ یہاں پہ برف پڑی ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے اتنی برف جو ہے شاید پاکستان میں مری میں نہ کبھی پڑی ہو، لیکن اتنا بڑا شہر ہے یہ، 1.5-2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ گاڑیاں ہیں، دنیا کے بڑے ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی میں نے ابھی تک حادثہ نہیں سنا. صرف نہیں، اس مجھے یاد ہے جب شروع میں یہ سڑکیں اتنی کشادہ نہیں تھیں اور مری میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، اور تب بھی برف باری ہوتی تھی، جی اور تب بھی ہم دیکھتے تھے کہ نمک ڈال کے جو ہے وہ شاہراہوں کو کلیئر کر دیا جاتا تھا، تب بھی بالکل ہمیں انتظامیہ نظر آتی تھی. تو یہ تو جی. مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ ایک سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں. آپ نے سانحہ ساہیوال کا بھی ذکر کیا، تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بارہا ہوتے ہیں اور تمام ایشورنسز کے باوجود بھی کارروائی نہیں ہوتی؟ اور پھر میں ایک اور بھی آپ سے سوال جو میرے دل میں ہمیشہ آتا ہے میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہزارہ کے اندر لوگ اپنے جنازے رکھ کے بیٹھے رہے، کراچی کے اندر طیارہ حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وزیر اعظم کے ایون ہم نے دیکھا کہ دیرینہ دوست کی ڈیتھ بھی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی موقع پہ وہ جنازوں میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ دکھ درد تو بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کو گلے لگا کے دلاسا تو دیتے ہیں، آپ ان کے جنازوں میں شریک تو ہوتے ہیں. یہ تو ہماری ایک روایت بھی ہے اور ہماری اسلامی روایت بھی ہے. وزیر اعظم صاحب تو بہت مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے مقامات پہ جانے سے گریز کرتے ہیں یا خائف رہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان کی اپنی کوئی ذاتی انہیبیشنز ہیں یا فیئرز ہیں، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیں ایک پرائم منسٹر کے طور پہ آپ کی ذمہ داریاں اور طرح سے ہوتی ہیں. ایک انسان کے طور پہ ٹھیک ہے، آپ اپنے زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ہوں فیئرز، یا آپ کو کسی نے کہا ہو کہ آپ نے جنازوں پہ نہیں جانا، مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن ہم تو یہاں پہ ان کو ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو سانحہ ساہیوال جس میں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور وہ جو بچی ہے جس کے سامنے آپ سوچیں 5-6 سال کی بچی کے ماں باپ کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اس بچی کو انصاف تو نہیں ملا. اس کا تو آج بھی کیس جب لگا ہوا تھا تو اس لاہور سے کوئی بزرگ تھے جو اس کے وٹنس تھے، وہ یہاں پہ تشریف لائے 65 سال کے، لیکن حکومت کی طرف سے جو پروسیکیوٹر تھا وہی موجود نہیں تھا. یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں سنجیدگی کا. پھر اس کے بعد آپ یہ مری والا سانحہ دیکھیں، آپ نے فٹافٹ جو ہے نا جی ڈپٹی کمشنر یہ وہ آگے پیچھے ان کو کر کے آپ نے کہا جی ہماری انکوائری کمپلیٹ ہو گئی. لیکن اس کا ذمہ دار یا تو چیف منسٹر تھا عثمان بزدار جو کہ اس صوبے کا انچارج تھا، یا اس ملک کا انچارج جو کہ عمران خان تھا. اور اس کی ذمہ داری اس لیے بھی بنتی تھی کہ اسی نے اس صوبے کے اندر اس چیف ایگزیکٹو کو بزدار کو بٹھایا تھا. یعنی پنجاب کی ذمہ داری بھی عمران خان کے حصے میں آتی ہے. تو مری میں جو کچھ ہوا اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ آپ سوچ لیں آپ نے ان معصوم جانوں کا حساب جو ہے وہ اس دنیا میں دینا ہے یا روز محشر آپ جا کے اس کا جواب دیں گے. اچھا، عثمان بزدار کی کارکردگی بار بار سامنے آتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایز اے وزیر اعلیٰ وہ اس طریقے سے اپنے فرائض نہیں انجام دے سکے جیسی کہ وزیر اعظم صاحب کی توقعات تھیں کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں. تو وہ شاید ان کی سوچ میں تو وسیم اکرم پلس ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور جو ہے وہ آلودگی میں بھی سب سے اوپر درجے پہ چلا گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا جرائم کی تعداد بھی بڑھ گئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاہور جیسا شہر جو ہے جس کو استنبول کی ٹوین سٹی کہا جاتا تھا اس کے اندر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگ گیا. تو کیا وجہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو وہ تمام تر کوتاہیوں کے باوجود بھی کسی قسم کا ایکسپلینیشن لیٹر نہیں دیتے جن کو دینا چاہیے؟ دیکھیں کرکٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بڑا اچھا فرسٹ کلاس کرکٹر تھا منصور اختر، تو اس کو یہ کرکٹ میں لے کے آئے، انہوں نے کہا یہ ویون ریچرڈ ہے، اور کرکٹ کے تمام ماہرین نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو ویون ریچرڈ ثابت کرنے کے لیے کچھ 30-35 کے قریب چانس دیے ٹیسٹ کرکٹ میں، لیکن وہ بیچارہ نہیں ثابت کر سکا. وہ ایک آدھ ہاف سینچری اس بیچارے سے ہوئی. اتنے اس کو چانسز دیے، ایک مذاق بن گیا تھا اس زمانے میں. اور یہ ایک ان کے اندر ایک سٹبرنس کہہ لیں، ان کا ایگو کا ایشو ہو سکتا ہے
کہ وہ ایک بندے کو کہتے ہیں یہ ویون رچرڈ ہے, یہ وسیم اکرم پلس ہے, پھر اس کے بعد وہ بندہ پرفارم نہیں کرتا تو یہ کہتے ہیں کہ میری اسیسمنٹ تو پھر غلط ثابت ہوگی. تو ایک ایگو شاید ان کے آ جاتی ہے, پھر یہ اس کو ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ نہیں میں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا. پھر یہ اس وقت تک یہ فیصلہ ان کا تبدیل نہیں ہوتا جب تک کہ صورتحال اتنی خراب نہ ہو جائے کہ جہاں پہ شہزاد اکبر کو ریزائن کرنا پڑا, یا کل عثمان بزدار سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی فارغ ہیں. تو یہ اس وقت تک جو ہے نا وہ نقصان جو ہے نا وہ کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ یہ ملک اور یہ معاشرہ جو ہے ان کے ان فیصلوں کا نقصان بھگت رہا ہے. قیمتی جانیں جا رہی ہیں, اور ان سب جانوں کا جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر, ان کے گردن کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنے, وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کیوں نہیں بنی, گورنر ہاؤس میں لائبریری کیوں نہیں بنی؟ کیا یہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا یہ یہ بڑا آپ بہت نے سپرفیشل تھا؟ نہیں, یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا ہے. اب آپ تیار ہو جائیں اس کا جواب لینے کے لیے. کیبنٹ, انٹائر کیبنٹ جو ہے اس کے اندر ایک انجینئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی پارٹی کے اندر ان کا سینئر ترین ممبر جو ہے, جو کہ ایم این اے ہے, جو کہ پاکستان کا پارلیمنٹ کے اندر 1191 ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے. پارلیمنٹ لاجز میں اس نے کمرہ نہیں لیا ہوا, اس کا کوئی ابھی تک اکاؤنٹ آج تک نہیں کھلا, اس نے ایم این اے کی سیلری نہیں کبھی لی, کراچی سے اپنا ٹکٹ خرچ کر کے آتا ہے, پارلیمانی لیڈر کے طور پہ گاڑی بھی نہیں لی ہوئی, کوئی فیسلٹیز نہیں لی ہوئی اس نے آج تک, اور اس کا نام ہے نجیب ہارون. امریکہ سے ایم ایس کیا ہوا ہے, کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے اندر ون آف دا موسٹ کریڈیبل پرسن ان پاکستان, ایک انٹرپرینور ان کی اپنی پارٹی کے اندر موجود ہے. لیکن اور جب یہ انہوں نے کہا 50 لاکھ گھروں کا, نجیب ہارون وینٹ ٹو عمران خان اور انہوں نے اس کا پورا کانسیپٹ دیا. اور اگر عمران خان, ان کی قسمت خراب ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی قابل پروفیشنل آنےسٹ آدمی ان کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ پریزنٹیشن دی انہوں نے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ 50 لاکھ گھروں کا اگر انہوں نے نجیب ہارون کو یہ دے دیا ہوتی ذمہ داری, تو آج واقعی اس ملک میں کوئی 10-20 لاکھ گھر بن چکے ہوتے, کیونکہ وہ اتنا قابل آدمی ہے کہ وہ جو کام وہ اٹھاتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے, وہ اتنا پروفیشنل آدمی ہے. مگر وہ انیل مسرت نہیں ہو سکتا نا, وہ ان انیل کی مسرت نہیں ہو سکتا, وہ زلفی بخاری نہیں ہو سکتا. ہاں, وہ نجیب ہارون کبھی تعریف نہیں کرے گا خان صاحب کی, پارلیمنٹ کی آخری نشست کے اوپر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا, کبھی وہ ان کو کوئی خوشامد نہیں کرے گا, کبھی ان سے ملے گا نہیں, ٹھیک ہے. تو ایسا شخص ان کو سوٹ نہیں کرتا نا. تو پھر اس لیے جب انہوں نے جو ان کے پاس ٹیم تھی بھی, اگر 50 لاکھ گھروں کا ایک اچھا آئیڈیا آیا بھی تھا, تو اگر یہ ان کو کر لیتے استعمال تو آج یہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے. لیکن انہوں نے پھر جس طرح سے بھی ان کی ججمنٹ, اپنی ججمنٹ کے اوپر جو ٹیم بٹھائی, اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ آج ہم کدھر 50 لاکھ گھروں کا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا. کوئی سپوکس پرسن کبھی اس نے, آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کب وہ آ کے کسی پروگرام کے اندر کہ جی اس میں 50 لاکھ میں سے جی 4 لاکھ بن گئے ہیں, 4,43,000 بن گئے ہیں, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. They want to avoid this subject. عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اس دیکھیں لیے بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہو رہا, تو یہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے, جو آپ نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ جو ہر روز 17 ارب قرضہ لیا جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسی نہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہو. آپ کے کسان بھی جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, آپ کی جو ہے وہ زراعت بھی جو ہے وہ بہت, میں سمجھتی ہوں کہ الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ گندم کی فصل اجاڑ رہے ہیں, ان کو یوریا نہیں مل رہا. ہمارے ہاں 3 جو ہے وہ یوریا کی فیکٹری ہے, مطلب مجھے اس کے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایف ایس سی مجھے معلوم ہے, اس طرح سے جو ہے وہ اینگرو کی فیکٹری ہے, اسی طرح سے آئی تھنک ایک ان کی عرب فیکٹری بھی ہے, کچھ فاطمہ فیکٹری سم تھنگ. تو کیا وجہ ہے کہ جان بوجھ کے پاکستان کی زراعت کو, کیا سمجھتے ہیں, جان بوجھ کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے تاکہ باہر سے جو ہے, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کیا باہر سے گندم چینی امپورٹ کرنے کے لیے نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور کہاں پہ یہ جو قرضے کا پیسہ لیا جا رہا ہے, یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب زراعت کا جو آپ نے ذکر کیا, جو ملک
ایک زرعی ملک جو ہے جہاں پہ کہ گندم ایکسیس میں ہوتی تھی، چینی ایکسیس میں ہوتی تھی، وہاں پہ ہمیں فوڈ امپورٹ پہ اگر $10 بلین خرچ کرنا پڑے تو آپ خود سوچیں کہ اس ملک کا پھر کیا حال ہوگا. اور زراعت کو بالکل تباہ کیا گیا. اور زراعت کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح میں نے وہاں پہ نجیب ہارون، ان کی قسمت میں نہیں ہے کیونکہ پروفیشنل آدمی کوئی ڈھنگ کا کام ان کے لیے کر دے. ارشد شریف صاحب ہیں اور بڑا زبردست نام ہے زراعت کے اندر، اور یہ آپ کی پارٹی کی حکومت کے دوران انہوں نے بڑے زبردست کام کیے بھی تھے. انہوں نے ایک کانسیپٹ جو ہے زراعت کا، آرگینک ایک طریقہ کار ہے فصلوں کا، کہ جس میں نہ تو آپ کو سپرے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کھاد کی ضرورت ہے، آپ کا بیج جو ہے 50% رہ جاتا ہے اور آپ کی پروڈکشن ڈبل ہو جاتی ہے. یہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ اس کے لیکچر دیتے ہیں. انڈیا میں لوگ اس کا کانسیپٹ فالو کر رہے ہیں، وہاں سے آڈیو میسج بھیجتے ہیں اور اس کا ایسے ہاتھ جوڑ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ میں نے خود ان کے آڈیو میسیجز سنے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں ان کو لیکچرز کے لیے بلایا جاتا ہے. وہ بندہ، ہم نے مل کے کئی دفعہ کوشش کی کہ ارشد شریف صاحب کو لے بھی گئے، ٹھیک ہے، ایک دو میٹنگز ہو بھی گئیں جس میں ارشد شریف صاحب نے ان کو بتایا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور آخر میں انہوں نے جمشید اقبال چیمہ صاحب کوئی ہیں، میں نہیں ان کو کوئی ذاتی طور پہ جانتا، لیکن مجھے کسی نے یہ بتایا کہ وہ اسی مافیا سے تعلق ہے، یہ جو کھادوں والا اور سپرے والا جو ہوتا ہے، اسی ملٹی نیشنل کمپنی سے ان کا تعلق ہے. تو پھر آپ خود سوچیں کہ جب آپ ایسے مافیاز میں سے ندیم بابر کو لے لیں آپ، جو انہوں نے ریموو کیا اس کو، ٹھیک ہے، اور تیل گیس کے جتنے سکینڈلز ہوئے تھے اس سے کوئی سوال ہوا؟ وہ کون تھا وہ کرتا رہا سب کچھ، جس کے اوپر انہوں نے بڑی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی، وہ جو قیمتوں کے فرق اور یہ ساری چیزیں. عمر ایوب ریموو تو کر دیا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ریموو، دوائیوں کا سکینڈل عامر کیانی صاحب کو ریموو تو کر دیا، لیکن کبھی قوم کو آپ یہ بھی بتائیں گے آپ نے جس بنیاد پہ ریموو کیا وہ وجوہات کیا تھی؟ ان تحقیقات کو آپ عوام کو بھی بتائیں گے؟ ندیم بابر صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے، عمر ایوب صاحب کے بارے میں، عامر کیانی صاحب کے بارے میں، شہزاد اکبر نے استعفیٰ دیا، تو بتائیں گے آپ کہ آپ نے 3.5 سال تک جو احتساب کے نام پہ پیسہ خرچ کیا اور اس قوم کا وقت ضائع کیا، اس کا نتیجہ کیا؟ آپ نے اس کو ریزائن کروا دیا، بس دیٹس اٹ. بالکل. وہ جو رقم خرچ ہوئی، وہ جو بیرون ملک وزٹس ہوئے، وہ جو ریکوری میں پیسے دیے، ان سب کا احتساب تو ہونا چاہیے. جواد، ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں احمد جواد سے، جو کہ سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، اور ان کے اس چارج شیٹ کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں جو انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو دیے اور جن کے ان کو جواب نہیں ملے. دیکھیں، سوالات تو بہت سے ہیں اور بہت اہم بھی ہیں. جواد، ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کی زراعت جو ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے علاوہ تیل، آٹا، چینی کے اسکینڈل آئے. آپ نے عامر کیانی صاحب کا ذکر کیا. یقیناً ادویات کی قیمت بڑھی اور ہم سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں میڈیسن ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کی منافع خوری یا تجارت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بھی شخص انتہائی مجبوری میں استعمال کرتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ لگژری کہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بہت قریب ہیں عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کرپشن کا بیانیہ بھی دیا، لیکن عامر کیانی صاحب کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا، بلکہ ابھی جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی دوبارہ ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں اس طریقے سے ڈھیل دی جا رہی ہے کرپشن کو؟ دیکھیں، عمران خان ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل صورتحال میں چلے گئے جہاں پہ انہوں نے ایک ٹیم لے کے آئے. وہ بڑی نکمی ٹیم تھی، بڑی نااہل ٹیم ثابت ہوئی. ان کو خود بھی اس چیز کا احساس ہے. اب اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ان پہ آتی ہے. پھر وہ جب کمیشن بناتے ہیں، کمیٹیوں کی رپورٹ بناتے ہیں، اور جب ان کو اس کی پتہ چلتا ہے اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں، تو وہ بھی ان کی حکومت کے اوپر ہی آتا ہے. اسی لیے
جو ہے رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ بس دبا دبو دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ بات نہیں. تقریباً ہر سکینڈل کا یہی حال ہوا ہے. تو ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا, وہ اب ایک انسیکیورٹی کا شکار ہیں, اور اب غالباً بہت دیر ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ کیا کریں کہ پوری ٹیم اپنی چینج کرتے ہیں. شہزاد اکبر کو چینج کیا تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس حکومت کے لیے کہ جس نے احتساب کے نام کے اوپر اتنا ایک بیانیہ کریٹ کیا, اور پھر اس کا جو اوپننگ بیٹسمین تھا انہوں نے لانچ کیا. وہ اوپننگ بیٹسمین جو ہے وہ 49 اوور تک جو ہے وہ سلو کھیلتا رہا. ٹھیک ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سلو کھیل رہا ہے اور یہ شاید جان کے سلو کھیل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ سٹے بازی ہوتی تھی کرکٹ میں, تو کئی بیٹسمین جان کے سلو کھیلتے تھے. تو سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن عمران خان کو 49 اوور لگے جب ان کو پتا چلا, جب 1 اوور پیچھے رہ گئے یعنی 1.5 سال رہ گیا, تب ان کو پتا چلا کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ پرفارم ٹھیک نہیں کر رہا. تو ان کا لیٹ جاگنا یا اس چوائس کو ایکسرسائز کرنا, شاید ان کی بیچ میں ایگو آ جاتی ہے, یا اپنے آپ کو سیو کرنا, یا اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ آپ غلط فیصلوں کے سب سے بڑے ذمہ دار تو آپ خود ہیں. تو اس لیکن جب آپ کا ایک بڑا طویل ساتھ ہے عمران خان صاحب سے, اور ہر انسان کی ایک چھٹی ہسٹری ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ 1 سال سے ایک کشمکش کا شکار تھے اور آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ چیزیں درست نہیں ہو رہی. تو اس طویل ساتھ میں آپ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کوتاہی ہیں, نا تجربے کاری ہیں, یہ جو ہے کمپرومائزز ہیں, یا جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے اس پہ جو سوالات اٹھائے ہیں اکبر ایس بابر نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو فورن فنڈنگ کی رقم آئی ہے اس میں کچھ رقم ایسی بھی ہے جو کہ کسی بیرونی ذرائع سے آئی ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ خاموشی مصلحتاً بھی ہے, یا اس خاموشی کے کچھ اور عوامل ہیں؟ دیکھیں, فورن فنڈنگ میں بالکل ایشوز ہیں. مجھے کل ہی ایک اوورسیز پاکستانی کی کال آئی, اس نے مجھے درخواست کی. اس نے کہا کہ سر ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے بھی الیکشن کروایا ہے, یو کے میں جہاں پہ پاکستانی سب سے بڑی کمیونٹی ہے اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ پریزنس پچھلے 15 سال سے, وہاں پہ میکسیمم ممبرشپ جو ہے ایک الیکشن میں 7,000 سے اوپر نہیں گئی. ساؤتھ افریقہ میں جہاں پہ کہ اتنے پاکستانی نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ پہلی دفعہ الیکشنز کروائے انہوں نے, اور وہاں پہ 13,500, اور اس کو 36 یورو کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کریں تو کروڑوں میں بات جاتی ہے. اس نے یہ کہا کہ سر یہ ساری جعلی ممبرشپ, اور اس میں کوئی ایک منی لانڈرنگ والا بندہ, کوئی ڈرگ والا بندہ وہ آ جاتا ہے, اور وہ کوئی 500 بندوں کی ممبرشپ پے کر دیتا ہے, 1000 بندوں کی ممبرشپ پے کر دیتا ہے, اور نام جو اس میں لکھے ہوتے ہیں وہ کوئی جان ہوتا ہے, تو کوئی ریمبو ہوتا ہے, تو کوئی کون ہوتا ہے. تو وہ کہ اس کی توجہ دلانے کی بات یہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ای میلیں لکھی ہیں. کہتا ہے کہ آج الیکشن کمیشن جو ہے ساؤتھ افریقہ کے الیکشنز جو پی ٹی آئی کے ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں اس میں فورن فنڈنگ کو جا کے اگر ڈھونڈے تو اس کو سارے ثبوت مل جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں خود دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر عبداللہ ریار جو آپ کی پارٹی سے نکالے گئے تھے, اور ہم ویسے ہی جتنے دوسری پارٹیوں سے نکالے گئے ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے گود لے لیتے ہیں, ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں. تو ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب جو ہیں ہمارے وہ سیکٹری بنا دیے کہ وہ پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹر سب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, اچانک یہ جو ہے ہمارے اوپر جو نازل کیا آپ نے, ہمیں رعایا بنا دیا, اس کو بادشاہ بنا دیا. کہتا ہے کہ میں نے ان کو لکھا کہ سر یہ جو ہے پیسہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی منی لانڈرنگ کا ڈرگ کا پیسہ آ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو نام ہے. تو کہتا ہے کہ عبداللہ ریار نے کہا یار ہو کیئرز, پارٹی کو پیسہ چاہیے اور جہاں سے مرضی آئے. تو یہ ان صاحب نے مجھے, اور انہوں نے مجھے ساری چیزیں بھیجی ہوئی ہیں, اینڈ ہی از ریڈی اینی ٹائم. وہ کہتا ہے میں وٹنس کرنے کو تیار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری حادثاتی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی کہ انہوں نے پارٹی کو فنڈ کیا ہے, اس کے اندر جائز ناجائز ذرائع استعمال ہوئے, یا اس کے اندر کوئی اسپیسیفک انویسٹر بھی ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی جو بات ہمارے پچھلے شو میں کی تھی, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کے تسلط میں چلا گیا اور ہمارے ہاں خاموشی رہی, اور اپنی ایک بڑی الارمنگ بات کی کہ جلد ہی شاید
عمران خان صاحب کی حکومت اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لندن میں جب میئر کا الیکشن ہوا تو عمران خان صاحب نے ایک پاکستانی اوریجن مسلم کے بجائے اپنے سابق بردر ان لا گولڈ سمتھ کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف دوستی اور تعلق تھا، یا یہ جو ایک بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ فنڈنگ کسی اور نے کی، کیا اس میں کچھ حقائق ہے؟ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اگزامپل دیا بالکل اس میں حقائق ہیں. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو اکبر ایس بابر نے ڈاکومنٹیشن دی، اکبر ایس بابر اپنا کیس جیت چکا ہے. اس نے 6-7 سال اس میں سٹرگل کی ہے، بڑی محنت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے. وہ فیکٹس لے کے گھومتا پھرتا رہا ہے. وہ عمران خان کا ایک بڑا عروج کا زمانہ تھا، اس نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہی از وینڈیکیٹڈ فار دا سٹانس ہی ٹوک. اس بندے نے یہ سارے ثبوت مہیا کیے تھے، اور پارٹی آفس کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ڈالر باہر سے آئے تھے اور ان کو پھر استعمال کیا جاتا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کے ملازم حمزہ شہباز کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ملازمین کے آئے، ادھر کے آصف علی زرداری کے جو ہیں جی وہ اس کے فنڈ آئے اور یہاں سے گئے، یہ الزام لگاتے تھے نا پی ٹی آئی والے. تو آج جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے آفس کے ملازمین، ان ملازمین کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، وہ بیچارے معصوم مخلص ملازمین ہیں آفس کے. ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے اکاؤنٹس میں پیسے لے لیں، اور اس کے بعد ان سے لے لیے کہ وہ استعمال ہوئے جہاں بھی ہوئے. تو دیکھیں، اگر پیسے ٹھیک ہوں تو پھر ان کو مختلف اکاؤنٹس میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اور جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی، پتہ نہیں کوئی 36 اکاؤنٹ ہیں جن میں بہت سارے جو ہیں پی ٹی آئی نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. تو یہ چیزیں تو شو کرتی ہیں. ابھی ان کا شاید 1 فروری کو ان کی ہیئرنگ ہے اکبر ایس بابر کی اس فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس کا بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا. دیکھیں جواد، آپ نے بہت ساری باتیں کی. نور عالم نے کچھ سوال اٹھائے جو نیشنل اسمبلی میں، تو ان کو ایکسپلینیشن بھی ملا اور ان پر نیب کا کیس بھی بن گیا. آپ کو کوئی خوف تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا؟ جی، مجھے اطلاعات آ رہی ہیں، میرے بارے میں بھی تیاری ہو رہی ہے، لیکن میں تو ایک ہی چیز کے سہارے چل رہا ہوں اور اس کا نام ہے سچ. اور مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ سچ میں بڑی طاقت ہے، اور اگر یہ میرے بارے میں کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو کانٹیسٹ بھی کروں گا اور اس کا مقابلہ بھی کروں گا. اور مجھے یقین ہے پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، اور اگر میرے اوپر کوئی ایسی چیز آئی تو میں پاکستان کی عدالتوں میں ہی جاؤں گا اور ان سے انصاف مانگوں گا. آغاز ہو چکا ہوا ہے، سوشل میڈیا ٹیمز کو میرے اوپر لانچ کر دیا گیا ہوا ہے، ہر طرح سے اس میں گالی گلوچ اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور اس کی میں نے ایک بڑی زبردست سی رپورٹ تیار کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو ایف آئی اے کو بھیج رہا ہوں، منسٹری آف انٹیریئر، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، اس ملک کے چیف جسٹس کو. اور یہ میں رپورٹ اس بنیاد پہ بھیج رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر کی وائف کے بارے میں اگر کوئی ایف آئی اے 224 صفحوں کی ڈاکومنٹ تیار کرتی ہے کہ جن کے خلاف سوشل میڈیا کمپین چلائی گئی، تو میرا خیال ہے کہ ایف آئی اے قومی ادارہ ہے، اس نے صرف پرائم منسٹر کی وائف کو سرو نہیں کرنا، اس ملک کے ہر شہری کو فرض کرنا ہے. اسی بنیاد پہ میں ایف آئی اے سے انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا کیس پرسو کروں گا. تو الیکشن کمیشن میں بھی میں جاؤں گا، جس کے تحت انہوں نے مجھے جو پارٹی سے انہوں نے برطرف کیا اس کا بڑا غیر قانونی اور غیر آئینی جواز ہے. اس وقت پارٹی جو ہے وہ ایک غیر آئینی سٹیٹس کے اندر ہے، اور اگر اس کو کوئی بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج کرتا ہے تو یہ پارٹی 1 سال کے لیے بین ہو سکتی ہے. تو اس اللہ وقت تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. جواد، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی میں ہلکی پھلکی بات بھی کرنا چاہوں گی. ایسے ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے، آپ کا کافی تجربہ بھی ہے، آپ مجھے بتائیں گے جو 300 کنال کا گھر ہے، اس کی جو ہے لان کی مینٹیننس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزانہ
کتنا خرچہ آتا ہوگا. ایک اور چھوٹا سا سوال اس کے ساتھ دیتی ہوں تاکہ پھر آپ آرام سے جواب دیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اب تک تو میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم کا جو کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے اور گرا بھی کرتا ہے کہ تنخواہ کم ہے, اس کا دفتر میں بیٹھ کے تماشا دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ذمہ داری اور فرائض نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو پروٹیکٹ کریں؟ وہ تماشا کیوں دیکھ رہے تھے؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ لان کی مینٹیننس پہ کتنا خرچہ آتا ہوگا اور کیا وزیر اعظم کی تنخواہ میں وہ خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں سینیٹر صاحبہ, یہ تو آئی تھنک آپ بھی اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں, کوئی بھی دے سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک 300 کنال کا گھر ہے تو اس کی مینٹیننس کے بہت بڑے ایکسپینسز ہوں گے. ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اگر 1 کنال 2 کنال کے گھر میں بھی اگر ہم رہتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کتنا سٹاف رکھنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا گھر ہوگا, اس کے لان ہوں گے, سب کچھ, اس کے اندر سڑکیں بھی ہیں, اس کے اندر بہت کچھ ہے, تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا خرچہ اس کے لیے چاہیے. اب وہ کیسے پورا کرتے ہیں یہ تو اب ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ دیکھے ان کو. لیکن ایف بی آر ظاہر ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, تو وہ کیا اس ملک میں تو ابھی تک یہی ہے نا کہ پاورفل جو ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی اگر آپ کے خلاف تنقید کرے تو اس کے اوپر ضرور اٹیک ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ضرور پلاننگ ہو سکتی ہے کہ اس کا نکالو, کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز نکال کے لے کے آؤ. تو ان کا اس کوئی طرح کاروبار نہیں ہے نا, تو مجھے تو لگتا ہے جب کاروبار نہیں ہے, تنخواہ محدود ہے اور وہ تنخواہ لے کے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرائع آمدنی سے تجاوز کر رہے ہیں اخراجات. تو اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخراجات جو ہے وہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو جی, مجھے نہیں پتا. تماشا دیکھنے سے دیکھیں, ہم نے تو عوام نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے اور ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے, وہ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بنایا. ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کے گھر پہ وہ آٹا پہنچایا تھا جو کہ رو رہی تھی کہ وہ اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا, وہ اپنے گھر گئے, آٹے کی بوری لے کے آئے, اپنے کندھے پہ رکھ کے تو اس کو دیا, اور اس سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ روز قیامت جو ہے نا, مطلب معافی مانگی ان سے کہ اس دن نہ میرے سے سوال اس کا کرنا. تو دیکھیں, یہ تھی ریاست مدینہ. تو انہوں نے تو بس ایسے ہی نام لے دیا, ان کو کسی نے پڑھا دیا یا کیا ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ریاست مدینہ کی ذمہ داری کیا ہے, حکمران کو کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ تو اپنے اسی کرسمیٹک طلسماتی دنیا جو ان کی تھی, ایک راک سٹار اور ایک شہزادے والا جو رول ہے, یہ اسی کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں. وہ اپنی تصویریں شاید خود دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, پھر ان کو لائک کیا جاتا ہے. پھر میں نے جیسے آپ کو کہا محروم قوم ہے, تو کوئی نہ کوئی ان کو مسیحا, کوئی ہیرو چاہیے ہوتا ہے. وہ پھر اس میں کوئی سوشل میڈیا پہ وہ تعریفیں آ جاتی ہیں جس میں یہ چل رہے ہوتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس شاید, میں بڑا کمال ہے, آج کل ہر بندہ خوبصورت لگ رہا ہے. ہاں جی, فلٹرز وغیرہ سب کچھ لگ جاتے ہیں. لیکن اب یہ تو ویسے ہی ہینڈسم پرائم منسٹر ہے نا جی, تو وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہمیں تو ہینڈسم ہی جو ہے نا وہ اس سے جان نہیں چھوٹ رہی ہماری. تو بٹ یہ ہے ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ایک امید تھی اس قوم کی, بہت بڑا نقصان ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں, اور اس جنریشن کا بھی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. بالکل, وہ یہ ایک بہت اہم جو چیز ہے, اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ ایک چیز تھی ہم لوگوں کی جو اپ برنگنگ تھی, اس میں ہمیں کچھ اخلاقیات یقیناً سکھائی گئی کہ آپ کو گفتگو کیسے کرنی ہے, تنقید کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن آج کل جو جس قسم کی ایک ہیجان انگیزی ہے, اور وہ ہیجان انگیزی ہم نے ہائیسٹ لیول پہ دیکھی, چاہے وہ وزیر اعظم کا نیو یارک میں خطاب تھا, چاہے وہ جو ہے کہیں کسی بیرون ملک کسی کانفرنس میں تھا, چاہے وہ ٹیلی ویژن پر ہے. یہ جو کچھ الفاظ جو ہے جو چن لیے گئے ہیں, اور اس کے بعد وہ تحریک آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے, یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئندہ آنے والی جنریشن کو ایک ہیجان انگیزی میں اور اخلاقی طور پہ بالکل دیوالیہ کر دیا ہے. دیکھیں, میں تو سینیٹر صاحبہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں لیکچرز پاکستان کے قومی اداروں کو دیتا رہا ہوں, یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر دیتا رہا ہوں,
اور اس کے بارے میں الارم کریٹ کرتا رہا ہوں. وہ تو ایک میں پروفیشنل کے طور پہ کر رہا تھا، لیکن اگر آج میں اس کو اس اینگل سے، پولیٹیکل اینگل سے دیکھوں تو یہ کلچر پاکستان میں عمران خان نے متعارف کروایا اور انتہائی خطرناک کلچر ہے. اس کلچر سے آپ کی فیوچر جنریشن روئن ہو جائے گی. اس ملک کے اندر اتنی ڈویژنز، اتنی فالٹ لائنز ہو جائیں گی. اس ملک کے اندر ٹالرنس ختم ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے کے گریبان تک آ جائیں گے. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس معاشرے کی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور اس چیز کو، سوشل میڈیا جو ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ والی ریگولیشن نہیں کہ جس میں ایک حکومت اس میں سے اپنا مفاد دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم کیسے سوشل میڈیا اور میڈیا کو کنٹرول کریں، بلکہ وہ والی ریگولیشن جو کہ مہذب ممالک کے اندر ہے، کہ جہاں پہ کسی کے اوپر جب آپ کوئی انسلٹ کرتے ہیں یا کسی کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہاں پہ حد کے عزت کے دعوے ہوتے ہیں، وہاں پہ کورٹس ہوتی ہیں. تو وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو میں تو پچھلے 15 دن سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. غلیظ ترین گالیاں جو ہیں وہ مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے خاندان کو وہ دی جا رہی ہیں. اور یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں عمران خان کے ان ہواریوں کو برداشت کر رہے ہیں صبر سے. لیکن یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ آسما شرازی کے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے. ہاں بالکل، بہت خواتین افسوس کہ خواتین بھی محفوظ نہیں ہے. ایون مریم نواز کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے پولیٹیکل اپوننٹ تھی، ہم ہاں اپنا بیانیہ دیتے تھے، لیکن میں کبھی اس چیز کے بارے میں تھا کہ چونکہ وہ ایک خاتون ہے تو ان کے بارے میں کوئی ہم ایسی بات ہاں نہ بالکل. دیکھیں، تنقید کرنا الگ بات ہے، ذات کو نشانہ بنانا بالکل غلط ہے. جبکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب، جواد وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن پہ مختلف علماء کے ساتھ جو ہے مکالمہ کر رہے ہیں، جو کہ بین الاقوامی طور پر جو ہے انہوں نے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ یہ مکالمہ تو وہ اپنے بجائے کے ٹیلی ویژن پہ کرتے، وہ خود بھی ایک نشست اپنی ذاتی رکھ سکتے تھے. تو ایک طرف اتنا مکالمہ اور ایک طرف مطلب اتنا مذہبی رجحانات، پھر ایک طرف جو ہے اس طرح کی گفتگو، تو یہ بالکل یہ قول و فعل کا تضاد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ پاکستان کی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نئی جنریشن کے لیے کافی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ان کے لیے نقصان دہ ہے. جواد، اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں، کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں تشنگی رہ گئی، جو آپ بتانا چاہتے ہیں، جو آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، پلیز ضرور شیئر کریں. ابھی مجھے فوری طور پہ تو نہیں کوئی ایسا واقعہ میرے ذہن میں فوری طور پہ، لیکن بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک واقعہ جو پی ٹی وی ورلڈ پہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا اور پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک سینیٹر صاحب ہیں، بڑا وہ تیار ہو کے آتے ہیں اور انہوں نے بڑا اٹیکنگ موڈ ہوتا ہے خاص طور پہ خان صاحب کے اوپر. تو میں اپنے یوزل جو میرا سٹائل ہے اس سے ان سے آرام سے بات چیت ہو رہی تھی. تو پروگرام ختم ہو گیا. پروگرام کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب کا مجھے میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ ود یو، اور وہ سینیٹر کو انہوں نے 2-4 سنائی، سخت قسم کی مطلب لفظ لکھے انہوں نے کہ یہ کہہ رہا تھا اور یہ ایسی تیسی، اور تم نے اس کی دھلائی نہیں کی تم نے، اور یہ انہوں نے مجھے میسج دیا. تو میں بڑا شوق میں چلا گیا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی پی ٹی وی جسے پوری دنیا کوئی نہیں دیکھتی، لیکن یہ بھی رات کو بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے. لیکن میں نے اس کے بعد اس پروگرام کو دیکھا، اس میں سے کلپس نکالے اور وہ میں نے ان کو دوبارہ بھیجے. میں نے کہا جی آپ نے شاید جو وہ کہہ رہے تھے، ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے، وہ جو مرضی کہیں، میں اس کو تو نہیں، ان کی زبان تو نہیں پکڑ سکتا، لیکن جو میں نے کہا اپنے ایک طریقے سے، اچھے طریقے سے لاجک دی، وہ یہ ہے. تو اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دیں. اس کا خیر کوئی جواب نہیں آیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے سپوکس پرسنس کے والے سے وہ اتنے زیادہ کانشیس تھے، اور اسی طرح سے جب ان کا ایک ایم این اے جو ہے اس نے پارلیمنٹ میں ننگی گالیاں دیں اور اس کے بعد وہ واپس آیا اور اس کے دوست احباب تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی غلط آج تم نے بات کی ہے، ساری پاکستان نے یہ گالیاں سنی ہیں، تم پارلیمنٹ میں دے رہے تھے ماں بہن کی گالیاں. تو اس نے
تو اس نے کہا کہ وہ مجھے تو پرائم منسٹر نے بڑی شاباش دی ہے، انہوں نے کہا تو میرا چیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جب نہیں یہ تو ظاہری بات ہے کہ بہت ہی اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جواد اب ایسا کرتے ہیں، ایک بریکنگ نیوز، آپ کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے وہ بتائیں، وہ شیئر کریں کہ آپ کا یہ تبدیلی کا سفر 20 سال تک کا رہا، جاری رہا، آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایک غلط راستہ تھا، کیا آپ کا مستقبل کا کیا راستہ ہے؟ آپ احمد جواد آج کے بعد کون سا راستہ اختیار کرنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ 18 سال 20 سال تقریباً کا سفر ہے. اس کے بعد ایک فیصلہ تو ہو گیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی عمران خان جو ہے اس کو ایز اے لیڈر اس کا فالوور نہیں ہو سکتا. یہ تو فیصلہ میں نے کر لیا ہوا ہے. لیکن اب میں نے 20 سال ظاہر ہے کہ ایک فیلڈ کے اندر محنت کی ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سیاست ہے، وہ ساری چیزیں میں نے ان سے گزرا ہوں. اس تجربے کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال ہو. اس لیے جو بھی میں فیصلہ کروں گا اس چیز کو مد نظر رکھوں گا کہ اس سے میں کوئی پاکستان کو فائدہ پہنچا سکوں. تو میں فیصلہ نہیں کریں گے، سوچ لیا ہے یا جو ہے ابھی سوچنا ہے؟ نہیں دیکھیں آپشنز بہت ساری ہیں، لیکن آئی وڈ ڈیفینیٹلی ڈیلیبریٹ. اس کو میں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا. اس سٹیج کے اوپر ابھی میں نے کوئی کنکلوڈ نہیں کیا اس کو، لیکن انشاءاللہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا. چلیے ہمیں امید ہے جلد جو ہے وہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے. لیکن یہاں ہمارے پروگرام کے کنکلوژن کا وقت آ گیا ہے. شکریہ جواد، آپ سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی، اور بہت سی ایسی باتیں، بہت سے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں تھے وہ آپ سے پوچھے، اور اس سے یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی آگہی ہوگی، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ جیسا شخص جس نے بچپن سے وطن سے محبت کا سبق سیکھا، وہ کس قلب سے گزرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذہن کے تصورات ہیں وہ بکھرتے ہیں، اور جس شخصیت کو لے کے وہ فالو کرتا ہے اس کی شخصیت میں بالکل تضاد نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو بھی ہمیشہ جو ہے اس کی نگہبانی کرے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.